ہاں جی ایک بات یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ انہی قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نور بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا جو داخلی دروازہ ہے جسے بیت فاطمہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ شعر کھدا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، کہ وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید وقت حول و خوف میں پیش آئیں جو رنجو غم۔ اور وہ جتنے نقش و نگار ہیں وہ آپ کیلیگرافی کبھی دیکھیں تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ وہاں کون کون سی آیا مبارکہ اور وہ لکھی ہیں، وہ اس طرح دکھنے میں نہیں پتہ لگتا، لیکن جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے الحمدللہ۔ الذی ترجی شفاعتہ سے قرآنی آیت یاد آ گئی، اور اس کا تعلق عشر مغفرت سے جب شروع ہوا ہے، وہ یہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت گناہ گاروں کے لیے، وہ جیسے حقیروں فقیروں کے لیے بڑی امید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کا جو پیغام ہے وہ دینا چاہ رہا ہے کہ میں گناہ معاف کروں گا، وہ ہے، لیکن آیت جو شروع ہو رہی ہے نا وہ ہے قل، اے رسول آپ بات کیجئے۔ میرے لیے یہ سب سے بڑی امید افزا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ بات کیجئے گناہ گاروں سے۔ مزید تصدیق فرما دیجیے، آپ کہیے تو اور بڑی، آپ کہیے تو جب وہ ہستی بات کر رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ کہیے نا ان سے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کر دیا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو پھر اپنے نفسوں پر اسراف کرنے کے بعد رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، آپ کہیے نا ان سے یا عبادی الذین اسرفوا، اور ہے وہ میرا ہی بندہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھ سے گناہ ہو گیا تو میری بندگی سے تھوڑی نکلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ پہنچے تو صدا دیتے تھے، کہتے ہیں یا رب المصلین، اے نماز پڑھنے والوں کے رب، تو آواز آئی لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہو، کہ یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے رب، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع پر کہا یا رب المذنبین، اے گناہ کرنے والوں کے رب۔ گناہ کرنے والوں کے رب بھی تو وہی ہے نا، کوئی رب بدلتا تھوڑی، بے شک۔ تو آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا اللہ اکبر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے نماز کے ذریعے سے پکارا تو کہتا ہے حاضر ہوں، روزے کے ذریعے، عبادت کے ذریعے تو حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور پھر کہتا ہوں جب اے گناہ گاروں کے رب تو کہتا ہے 3 مرتبہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ موسیٰ اس لیے کہ جب کوئی نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں آتا ہے نا تو نماز پہ تھوڑا آسرا ہوتا ہے، اور روزہ رکھ کے جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو اسے کچھ نہ کوئی امید ہوتا ہے کم سے کم روزہ تو رکھ کے آیا ہوں، لیکن جب ایک گناہ گار میری بارگاہ میں آتا ہے نا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ عروج راولپنڈی سے۔ السلام علیکم عروج۔ وعلیکم السلام جی، میرے 2 سوال ہیں جی جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم مرحومین کو، جیسے ہم ایک فاتحہ پڑھے تو سب مرحومین کو سارے ثواب پہنچ جاتا ہے یا سب کے نام لینے پڑتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم میرے بھتیجا ہوا ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہے احمد زریاب، تو یہ نام ٹھیک ہے؟ ہم نے کو میں مہدی سے پوچھنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، احمد زریاب نام رکھا ہے، زریاب تو پھر صحافی کا، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ کمیل بھائی جی، جس گھر میں روایت ہے کہ جس گھر میں محمد، احمد، جعفر، علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اس گھر میں فقر نہیں ڈالتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہیں نہ کہیں اس پہ برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے ناموں کی برکت ہے، تو یقیناً ان ناموں کو رکھیں۔ جو آپ نے جو اصل نام احمد فرسٹ نیم رکھا ہے اور وہ احمد زریاب، یہ مناسب نام ہے، بہتر نام ہے۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے فاتحہ کے لیے کہا اس میں ایک فاتحہ تمام مرحومین تک پہنچتا ہے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا سب کا الگ الگ نام لینے کی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اللہ سے وہ معاملہ کرتے ہیں جو ایک اکاؤنٹنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، مطلب ایک کولر لگائے فرض کیجیے آپ نے سال ثواب کے لیے، اچھی بات ہے، وہاں سے پیاسے پانی پئیں گے، ضروری نہیں کہ آپ پورے کولر کو بھر دیں گے ناموں سے کہ بھائی یہ نام یہ نام یہ نام یہ اس کو ثواب پہنچے، آپ کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت عظیم ہے، سبحان اللہ۔ ڈسپلے پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ اللہ عما یشرکون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بالاتر ہے کہ جو آپ اور ہم سمجھ بیٹھے، تو آپ نیت کر لیجئے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے نام بھی لے لیں لیکن نام نہ بھی آیا، کیونکہ جو پانی پیے گا وہ کہے گا جس کا وہ دعا تو وہ نکلے گی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یاد رکھے گا ہمیشہ، کبھی ثواب ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 100 مرحومین کے لیے پڑھا تو 100 کو ڈیوائیڈ ہو کہ الگ الگ مل رہا ہے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے۔